السلام علیکم میرے معزز سامعین کرام، آج ہماری ویڈیو کا عنوان خاص ہے کہ شعبان کے مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس مہینے کے حوالے سے نبی اکرم علیہ السلام کی امت کے لیے کیا خاص پیغام ہے۔ یہ ویڈیو تمام مسلمان مرد و خواتین کے لیے انتہائی اہم ہے۔ برائے مہربانی اگنور مت کرنا، ویڈیو مکمل ضرور دیکھنا۔ اگر ویڈیو پسند آ جائے تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے اسلامی چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دینا۔ میرے معزز سامعین کرام، رمضان کے مہینہ کے بعد حضور علیہ السلام شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ ویسے تو حضور علیہ السلام ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے اور ہر قمری مہینے کے ایام 20 یعنی 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھتے ہی نہیں بلکہ اپنی امت کو اس کی ترغیب بھی دی ہے۔ حضور علیہ السلام رجب اور رمضان کے درمیانی مہینے یعنی شعبان کے روزے تو اکثر رکھا کرتے تھے اور آپ علیہ السلام اس قدر زیادہ روزے رکھتے تھے کہ صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ حضور علیہ السلام اب شاید پورے مہینے کے روزے رکھیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس مہینے کے اکثر روزے حضور علیہ السلام کیوں رکھتے تھے، اس کی غرض و غایت آقا علیہ السلام نے خود ہی اپنی امت کو بتلا دی کہ اس مہینے میں نیک اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں، یعنی کہ رب کائنات کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، اور مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں اوپر اٹھائے جائیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اس مہینے میں نماز کے بعد سب سے زیادہ جو خاص عبادت کا اہتمام کیا ہے وہ روزے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ روزے نفلی عبادت ہیں، فرضی روزے صرف رمضان کے ہیں۔ حضور علیہ السلام اس مہینے کے روزے چھوڑ بھی دیا کرتے تھے اور اس قدر چھوڑتے تھے کہ صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ شاید آقا علیہ السلام اب کوئی روزہ نہیں رکھیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس مہینے کے حوالے سے دوسری بڑی نصیحت جو حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو کی وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک نہ کیا جائے اور بغض و کینہ سے اپنا دل صاف رکھا جائے۔ یہ نصیحت طبرانی، ابن حبان اور بہقی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو اپنی پوری مخلوق کی طرف بنظر رحمت دیکھتا ہے، پھر مشرک اور کینہ پرور کے سوا باقی ساری مخلوق کی بخشش کر دیتا ہے۔ اور دوسری روایت صحیح الجامع للالبانی میں موجود ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو اپنے بندوں پر رحمت والی نظر ڈالتا ہے، پھر مومنوں کو معاف کر دیتا ہے اور کافروں کو ڈھیل دے دیتا ہے اور کینہ پرور کو اس وقت تک چھوڑ دیتا ہے کہ جب تک وہ اپنے دل سے کینہ بغض کو صاف نہ کر لے۔ میرے عزیز بھائیوں، تیسرا عمل اس مہینے میں جو صحابہ کرام اور صحابیات کیا کرتے تھے، جس طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر روزہ چھوڑ دیا ہے تو اس کو دوسرے دنوں میں رکھ کر قضائی دے دو۔ صحابیات جن میں ازواج مطہرات موجود ہیں، وہ روزے جو ایام حیض کی بنا پر چھوڑے ہوتے، ان روزوں کی قضائی شعبان کے مہینے میں دیا کرتی تھی۔ میرے عزیز بھائیوں، یہی وہ 3 اعمال خاص ہیں جو اس مہینے میں کرنے چاہیے۔ سب سے پہلے اپنا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق رکھیں، شرکیہ معاملات سے اس طرح دور رہیں جس طرح ہم آگ سے دور رہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر کسی مسلمان کے بارے میں ذرہ برابر بھی نفرت، کینہ، بغض و عناد نہ رکھیں بلکہ اپنا دل شیشے کی طرح صاف رکھیں۔ تیسرے نمبر پر فرضی روزوں کی قضائی اس مہینے میں ضرور دیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پر لائک کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔